نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ العادیات شروع کر رہے ہیں۔ اس سورہ کو بھی بعض نے مدنی سمجھا، لیکن سورت کے انداز سے صاف ظاہر ہے کہ مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اسی دور کی صورتوں کا انداز ہم دیکھیں گے، اس میں بھی انتہائی مختصر لیکن بہت ہی پر اثر انداز میں توجہ کھینچنے والے الفاظ اور زور بیان اس سے پچھلی اور اگلی صورتوں سورہ زلزال اور سورہ القاریہ، ان دونوں میں بھی ایسے ہی زوردار انداز میں قیامت کا احوال بتایا گیا ہے۔ اس صورت میں انسان کو اس کا آئینہ دکھایا جا رہا ہے، کیوں قیامت کی ضرورت ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، اس سے قیامت کی دلیل تھوڑا سا بتایا بھی گیا احوال کے قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا پیش آئے گا۔ اس صورت میں کچھ نئے الفاظ بھی ملیں گے جو پیچھے قرآن میں نہیں آئے۔ کہا جاتا ہے، پہلی آیت ہے والعادیات ضبحا۔ عادیات کا لفظ عین دال واو سے نکلا۔ العدو کے معنی ہوتے ہیں، العدو کہیں تو حد سے بڑھنا، دل میں دوری ہونا۔ عدو کہتے ہیں دشمن کو، عداوت کا لفظ اسی سے ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ عدوون کے معنی دوڑنے کے بھی ہیں۔ عادی جو ہے وہ دوڑنے والے کو، تیز دوڑنے والے کو کہتے ہیں، اور عادیہ اس کا مؤنث فیمنن، اور عادیات جو ہے عادیہ کا پلورل۔ اور پھر عربی گرامر کے اصول کے تحت یہاں جمع مؤنث آ رہی ہے، فیمنن آ رہی ہے۔ کسی نے یہ بھی سمجھا کہ اس طرح کے کاموں کے لیے وہ لوگ اس وقت عرب گھوڑیاں استعمال کرتے تھے، لیکن اصل میں تو یہاں گھوڑے ہی مراد ہے۔ گرامر کی وجہ سے، گرامر کے طریقے کی وجہ سے یہاں فیمنن آ رہا ہے۔ لفظی ترجمہ تو ہوگا دوڑنے والیاں جیسے ہوگا۔ ذبحہ کا جو لفظ ہے، ذبحن خاص آواز نکالنے کے لیے آتا ہے، جو گھوڑے ہانپتے ہوئے اپنے نتنوں سے نکالتے ہیں۔ وہاں سے ویسے آیت شروع ہو رہی نا، جو قسمیہ ہے، قسم کھانے کے لیے۔ والعادیات ذبحا کے معنی ہوئے قسم ہے ان کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، یا زیادہ صحیح تصویر اس کی کھینچنے کے لیے اس طرح تفہیم میں ترجمہ کیا گیا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ لفظ گھوڑے یہاں پہ نہیں ہے، لیکن ان کی طرف اشارہ ہے، سمجھا گیا، تمام مفسرین نے سمجھا۔ کچھ دوسرے خیال بھی ہیں، لیکن اس میں اتنا وزن نہیں ہے۔ زیادہ صحیح بات یہی ہے جو کہ یہاں گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اب قرآن کی قسموں کے بارے میں یاد ہی ہوگا کہ کس طرح دلیل دینے کے لیے آتی ہیں، آگے کی بات سمجھانے، اس کا پروف دینے، ثابت کرنے کے لیے گواہی کے طور پر پیش کیا جاتا جس چیز کی قسم کھائی جا رہی اسے۔ اب قسم کھانے اور خصوصاً قسم کے ساتھ بات شروع کرنے سے بات میں انتہائی زور بھی پیدا ہو جاتا ہے، جیسے مخاطب کی توجہ لینے کا باعث بھی ہے نا۔ تو اس طرح سے قسم کھا کے بات کرنا اتنے زوردار انداز میں، کوئی بھی فوراً جیسے سننا چاہے، سننے کے لیے متوجہ ہو جائے۔ اب ذرا سوچیں، اس وقت مکے میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے چند ایک کے سوا، انہیں دین کی طرف بلانا، ان کے کانوں تک میسج پہنچا دینا کتنا مشکل کام تھا۔ اور یہ قرآن کا پرزور اور دلکش انداز بیان ہی تھا جس نے بالآخر دل جیت لیے، میسج پہنچ گیا لوگوں کے دلوں پہ، میسج نے اثر کر دیا بالآخر۔ اس صورت کا پہلا حصہ جس میں قسمیں ہیں، ان کے الفاظ ہم سمجھ لیتے ہیں پہلے، پھر اس پورے حصے پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری آیت ہے سورہ عادیات، ہم پڑھ رہے ہیں فالموریات قدحا۔ کہ فالموریات قدحا کہیں تو جیسے اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، فالموریاتی پھر آگ نکالنے والوں کی، قدحا پتھر جھاڑ کر۔ یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بات جو شروع ہو رہی فا سے شروع ہوئی، فالموریات قدحا، فا کہنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہی چیز کی قسم کھائی جا رہی، جو پہلے گھوڑوں کی جو قسم کھائی گئی، بھاگتے ہوئے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی، انہی کی بات آگے چل رہی ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے نا، فا سے بات شروع کرنے سے۔ اب یہاں یہ کہ اس کے علاوہ جیسے واو آ جائے، وا آ جائے تو وہاں پھر مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو دونوں الگ الگ قسمیں ہیں نا۔
اسی طرح اور بھی کئی مثالیں. اب موریات کا جو لفظ ہے وہ اورا اور ایرا سے ہے، جس کے معنی ہوتے شعلہ پیدا کرنا. پتھر یا چکماق کہتے تھے نا، تو جیسے پتھر سے رگڑ کے جو آگ نکالنے کے لیے بنایا جاتا، تو اس سے آگ نکالنا. اور قدحہ کا جو لفظ ہے، قدح ہوتا ہے آگ نکالنے کی ابتدائی کوشش. اس کے لیے بھی دو چیزوں کو ایک دوسرے پر مارا جاتا. تو یہاں ضرب لگانے، ٹھوکر لگانے اور ایک چیز کو دوسری چیز سے ٹکرانے کے معنوں میں ہے. پہلی آیت میں تھا نا کہ اتنی تیزی سے دوڑتے ہیں، سب پٹ بھاگتے ہیں، آواز کے ساتھ ہانپنے لگتے ہیں، ہانپتے ہوئے پنکھار مارتے ہوئے دوڑتے ہیں. اب یہاں پتہ چل رہا ہے کہ ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں جھڑنے لگتی ہیں. گھوڑے کے پیروں پہ نال لگاتے ہیں نا، جو لوہے کے بنے ہوئے، تو اور اس سے جب وہ دشمن پر دھاوا بولنے کے لیے پتھریلی زمین پر دوڑتے ہیں تو پھر چنگاریاں نکلتی، جس طرح وہ پتھروں کے رگڑنے سے نکلتی ہیں. تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ ایسے تیز دوڑتے ہیں کہ ان سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں. فالمغیرات صبحا. فالمغیرات، مغیرات کا جو لفظ ہے اس کے لفظی معنی تو ہوئے غارت گری کرنے والیاں. اور یہاں بھی فا سے بات شروع ہو رہی ہے، تو وہی کنیکٹڈ ہے نا آیت پھر پچھلی آیت سے. گھوڑوں کی بات. اغارہ کے معنی ہوتے ہیں دشمن پر لوٹ مار کرنے کے، چھاپا مارنے کے. اردو میں اغارہ سے غارت گری کا لفظ بھی آیا ہوگا نا، تو بالکل وہی معنی ہے مغیرات کے. اور صبح، صبح کو چھاپا مارنے والے. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اس وقت جو جیسے حالات تھے عرب کے، کسی پر حملہ کرنے کے لیے سب سے بہتر ٹائم جیسے علی صبح کا سمجھا جاتا تھا. رات کے اندھیرے میں سفر کریں، کسی کو پتہ نہ چلے، اور صبح صبح کسی کو جا پکڑیں. تو اسی لیے صبح کا لفظ ہی عربی میں حملے اور غارت گری کے لیے معروف ہی ہو گیا. یہاں پہ کہا جا رہا ہے فالمغیرات صبح، کہ غارت گری کرنے والی ہے، چھاپا مارتے ہیں صبح کو، صبح صبح چھاپا مارتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. آیت نمبر 4، یہ بھی فا سے گھوڑوں کی بات. اور اثرنا کا جو لفظ ہے وہ اثارہ سے ہے، الف سے رے روٹ ورڈ. اثارہ کے معنی ہوتے ہیں اٹھانا اور ابھارنا. نقع کا جو لفظ ہے گرد و غبار کے لیے آتا ہے. کوئی جیسے تیز رفتار سواری اپنے پیچھے جیسے گرد و غبار چھوڑتی چلی جاتی ہے. کبھی کچی زمین یا کچے راستے پر کسی سواری کو چلتے ہوئے دیکھا ہوگا، جیسے گرد و غبار کا کیسے مرغولا چلتا رہتا ہے نا، وہ ہے نقع. اور یہ کہ پھر فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا آ رہا ہے. بِهِ کا اشارہ پچھلی آیت کی طرف اگر سمجھیں تو کیا مطلب ہوگا کہ جب وہ یعنی وہ دوڑنے والے گھوڑے صبح صبح چھاپا مارتے اور غارت گری کرتے ہیں، اس وقت وہ گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھا دیتے ہیں. فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا. آیت 5، فا اس سے یہاں بھی بات. فَوَسَّطْنَ پھر گھس جاتے ہیں، بہی اس میں، جمعہ، جمعہ غول میں، فوج میں. وسط کا لفظ جانتے ہیں آپ اردو کی طرح، بیچ میں، درمیان میں. جمعہ جو ہے مجمع یا غول یا فوج کے لیے یہاں پہ آ رہا ہے. اور ہی کا اشارہ فوسطن بہ جمعہ جو آ رہا ہے، ہی کا اشارہ نقع کی طرف، پچھلی آیت کی طرف، وہی گرد و غبار کی طرف ہو سکتا. تو فوسطن بہ جمعہ کا مفہوم ہوا کہ وہ اسی آندھی اور طوفان کے ساتھ دشمن کے پورے غول کے اندر جا گھستے ہیں. اتنا بھاگ دوڑ سے وہ گرد و غبار طوفان اٹھا ہوا ہے، لیکن نہ اس کی پرواہ ہے انہیں کیا حال ہے، نہ وہ دشمنوں کی فوج کی پرواہ ہے کہ کیا کچھ ان کے ساتھ پیش آئے گا. وہ اس کے اندر جا گھستے ہیں، اس کے اندر چلے جاتے ہیں. فوسطن بہ جمعہ، اس کے بیچ میں گھس جاتے ہیں. اب ذرا ان پانچوں آیات کو، یہ جو قسمیں کھائی گئی، ان کو ذرا چشم تصور میں لائیے، ویژولائز کریں کیا نقشہ نظر آ رہا ہے. اگر ہمارے اسکرین پر نقشہ نظر آئے تو ہم شاید نظر بھی نہیں ہٹا سکیں. کہ کل ہی اس صورت کے مطالعے کے دوران لیپ ٹاپ کھولا تو جو مختلف ایڈس کے لیے لنک ہوتے ہیں کہ ان کو کھولنے کی ترغیب دینے کے لیے، ایک پر کئی گھوڑوں کے امیج بنے ہوئے، ایک اور لنک غالباً کسی گیم کے لیے ہوگا تو گھوڑ سواروں کی جنگ ہوتے ہوئے دکھائی جا رہی ہے. گھوڑا جیسے دو پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے، اور کیا کچھ کس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ آج بھی انسانوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اپنا میسج کانوں تک پہنچانے کے لیے، اپنا میسج دینے کے لیے، دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اسی طرح کا سین انسان استعمال کرتے ہیں. اور وہی سین یہاں پہ اللہ کی کتاب ہمارے سامنے رکھ رہی ہے
سوچیں ان آیات میں کیا نظر کیا آ رہا ہے، کیا نقشہ۔ اپنے دفاع کے لیے، جنگوں کے لیے استعمال ہونے والے گھوڑوں کو ان کا مالک اشارہ کرتا ہے، ذرا سی ایڑ لگاتا ہے۔ اشارہ کیسا ہوتا ہے نا، ایک ذرا سا ہلکا سا ایڑی سے اشارہ کیا، ایڑ لگانا جس کو کہتے ہیں، اور وہ سرپٹ دوڑنے لگتے ہیں، اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ ہانپ جائیں، لیکن اپنے مالک کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے۔ پیروں سے چنگاریاں نکل رہی ہوں، اپنے مالک کی رضا جوئی کے لیے، اپنے مالک کی خوشی کے لیے، گویا آگ کے انگاروں پر بھی دوڑنے سے گریز نہیں کرتے۔ چنگاریاں نظر بھی رات کو آتی ہیں، تو گویا رات کے جیسے آخری حصے میں آرام چھوڑ کر ٹھکانوں سے نکل کر دوڑ لگاتے ہیں۔ پھر اگرچہ خود ان کی کسی سے دشمنی نہیں ہے، کسی پر حملہ کرنے سے انہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، لیکن صرف اپنے مالک کا حکم بجا لانے کی خاطر وہ الگ صبح غارت گری کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، چھاپے مارتے، دوسروں پر حملے کرتے ہیں، مالک کے مددگار ہوتے ہیں، اس کے لیے ایسی بھاگ دوڑ اور تگودو کرتے ہیں کہ گرد و غبار کا طوفان اٹھا دیتے ہیں، اور پھر نہ اس گرد و غبار کی پرواہ کرتے ہیں، نہ دشمن کی تلواروں اور ان کے نیزوں کی، بلکہ اپنے مالک کے حکم پر بے دھڑک اس میں گھس جاتے ہیں۔ اپنی جانوں سے زیادہ اپنے مالک کا حکم انہیں عزیز تر ہوتا ہے، اس کی خاطر کسی خطرے کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب یہ تو ہے وہ بات جو ان قسموں سے نظر آ رہی ہے، سارا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے۔ اب یہ قسمیں کس بات پر کھائی گئیں؟ گھوڑوں کی یہ وفاداری انسان کو کیوں سنائی گئی؟ کیا ثابت کرنے کے لیے؟ کہا جاتا ہے، آیت نمبر 6 ہے، سورہ عادیات ہم پڑھ رہے ہیں نا، ان الانسان، بے شک انسان، لی رب ہی، لی یعنی لیے، رب ہی اپنے پروردگار کا یا اپنے پروردگار کے لیے، لکنود، لا جو ہے وہ ایمفیسس کا تاکید کے لیے، کنود ناشکرا ہے، کاف نون دال اس کا روٹ ورڈ ہے، کندا جیسے ناشکری کرنا، کنود ایسے ناشکر گزار کو کہتے ہیں جو مصائب اور مشکلات کا تو ہر دم ذکر کرتا رہے، جو اللہ کے انعامات ہیں اس پر ان کا تو نام بھی نہیں لے، دوسرے الفاظ میں بہت شکوہ کرنے والا، اپنے مالک کی عنایتوں کی ناقدری کرنے والا، یہ سمجھ میں آتا ہے لی رب ہی لکنود کہنے سے۔ اب یہ دیکھیں کہ اوپر جو قسمیں کھائی گئیں وہ یہ بات کس طرح ثابت کر رہی ہیں کہ انسان ناشکرا ہے، قسمیں یہ بتا رہی ہیں نا۔ اب اس کو دو طرح سے دیکھا مفسرین نے۔ ایک تو ان قسموں میں جو نقشہ کھینچا گیا وہ اس وقت کی عرب جاہلیت میں جو بد امنی تھی، انسانوں کا ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنا، اپنے مفاد کے لیے، لوٹ مار کے لیے دوسرے انسانوں کا خون بہانا، اس سب ظلم و ستم کی تصویر نظر آ رہی ہے نا وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں جیسی نعمتیں عطا کی ہیں، انہیں طاقت اور وسائل عطا کیے، اور وہ اس کا ایسا غلط استعمال کر کے انسان کے ناشکر گزار ہونے کو ثابت کر رہے ہیں۔ یہاں تو ایک مثال سے سمجھایا گیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ کیسے اللہ کی ناشکر گزاری کا معاملہ کرتے ہیں۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی، اپنی صلاحیتیں ساری، مال و اولاد، ہر شے کو کہاں کیسے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے سوچنے کی بات ہے۔ پھر اسی بات سے آخرت کے آنے کی ضرورت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی کسی کو لوٹنے والا ہو، کوئی لوٹا جا رہا ہو، آزاد لوگوں کو غلام بنا لیا جائے، عزتیں برباد کر دی جائیں، وہ ایک ظالم ہے، ایک طرف مظلوم ہے، اور کچھ بھی اس کا نتیجہ نہیں دیکھیں، سب کا ایک جیسا انجام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلسل تھیم ہے نا اس پورے اس پارے میں، آنا کیوں لازمی ہے، آخرت کیوں ضرور آنی ہے، کیسی لاجک اس کی بار بار بتائی جاتی کہ کیوں آنا اس کا ضروری ہے، تو وہ بھی ایک تو سمجھ میں آتی ہے۔ زیادہ تر مفسرین نے ویسے ان آیات کو ایک اور پہلو سے سمجھا کہ یہاں جنگی گھوڑوں کی اتنی زبردست خدمات کا ذکر کر کے جیسے اس بات کی شہادت دی جا رہی ہے، جو ذکر ان کا ہو رہا ہے جنگی گھوڑوں کا، وہ ایک طرح سے شہادت اس بات کی دے رہا ہے، شہادت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دو قسمیں یہاں پہ کھائیں کہ انسان ذرا اپنا حال دیکھے اور گھوڑوں کا بھی حال دیکھیں، وہ تو اپنے مالک کے حکم بھی کیا، اشارے پر کیسے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اپنے مالک کی مرضی پوری کرتے ہیں۔
حالانکہ انسان نہ گھوڑوں کا خالق ہے، نہ اس رزق کا جو گھوڑوں کو مہیا کرتا ہے، وہ تو صرف ان تک رزق پہنچانے کا ایک ذریعہ بنتا ہے نا، کو رزق پہنچاتا ہے ان تک اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اور صرف اس کے لیے گھوڑا اتنی مشقتیں اٹھاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان ذرا اپنے آپ کو دیکھے، اللہ تعالیٰ نے کیسی خوب اس کی تخلیق فرمائی، کیسی صلاحیتوں سے نوازا، کہ اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ النحل کی بھی آیت نمبر 18، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34، دونوں میں یہ بات کہی گئی۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ایک بڑی حقیقت ہے نا، سچ میں سوچیں تو گنی نہیں جا سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور انسان کا کیا حال ہے کہ جانور کی یہ ساری جانثاری اور قربانیاں دیکھتا ہے، اس کی فرما برداریاں دیکھتا ہے، اس سے دن رات فائدے اٹھاتا ہے، پھر بھی ذرا سوچتا نہیں ہے، جیسے ڈاٹ کنیکٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ بھی اپنے رب کی اطاعت میں اسی طرح سرگرمی دکھائے، اپنے رب، اپنے خالق، اپنے محسن آقا کا حق پہچانے۔ عربوں کی زندگی میں گھوڑوں کی بڑی اہمیت تھی نا، بد امنی اور جو فساد کے ماحول میں، اور قبائلی زندگی میں جہاں کوئی مرکزی حکومت ہی نہیں تھی، گھوڑے ان کی ضرورت بھی تھے۔ ان کی شاعری میں بھی گھوڑوں کا خوب تذکرہ ملتا ہے، اسی لیے خاص طور پر ان کی یہاں پہ بات ہوئی اور سمجھا بھی گیا کہ یہاں ان کی بات ہو رہی ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حیوانات بھی انسان کے لیے مسخر کیے، ان سبھی کے جیسے یہی کیریکٹرسٹکس ان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اونٹ کا تذکرہ تو قرآن میں کئی جگہ آتا بھی ہے، وہ بھی اسی طرح اپنے مالک کے کیسا فرما بردار، کیسے ان کے کام آنے والا۔ اور انسان اگر اپنے مالک کے ساتھ اپنا رویہ دیکھ لے تو خود اس سے ہی سمجھ میں آ جائے، اس سے مقابلہ کر کے جانوروں سے ہی، کہ کس طرح وہ تو خود ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ کتنے ہی انسان ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے دین پر چلنا بھی نہیں چاہتے، اپنی مرضی سے اللہ کے دیے ہوئے دین میں بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں، حرام کو حلال، حلال کو حرام۔ اور ایسے ہی لوگوں کے تذکرے کے بعد سورہ یونس میں کہا گیا ان اللہ لذو فضل علی الناس، کہ اللہ تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ فضل ہی ہے نا اس کا اپنے دین کو اتارنا، اپنے احکامات دینا، انہیں سیدھا راستہ دکھانا۔ اور انسان کا کیا حال ہے، کہا جاتا وہاں پہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ بڑی ناشکری یہ ہے نا، اپنے دین کو بگاڑ لینا، اللہ کے احکامات کی پابندی نہ کرنا، اس کی اطاعت نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے یہ مطالبہ بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اتنا تھکا دیں یا اپنی جان کو خواہ مخواہ خطرے میں ڈالیں۔ ہمارے جسم کا بھی حق ہم پر رکھا ہے، احکامات جو دیے اس میں ہماری اپنی ہی بھلائی ہے، دنیا کی بھی بھلائی ہے، سارے احکامات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں مشکل میں بہت ڈالا جا رہا ہو۔ لیکن پھر بھی کتنے کم انسان ہیں جو عملی طور پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں، اپنے عمل سے، اپنے ایکشن سے۔ شکر کی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی زندگیوں سے ہمارے سامنے رکھی۔ اس میں فرمایا کہ انہیں مخاطب کر کے سورہ سبا میں کہا گیا اے ملو آل داؤد شکرا، کہ اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پہ، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ قرآن میں سوچیں کوئی بات بھی مبالغے کے ساتھ نہیں کہی جاتی، وہاں پہ جو بات کہی گئی کہ یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ انسان ناشکرہ ہے جو کہا جا رہا ہے، اور یہ وہاں کہا گیا قلیل من عبادی الشکور، کم ہی ہے جو شکر کرنے والے ہیں نا، جو شکر گزار ہو میرے بندوں میں سے۔ بالکل جیسے 100% درست بات ہو نا، اور اس کی حقانیت ہم خود دیکھ ہی سکتے ہیں۔ دوسرے انسانوں میں ہمیں شاید زیادہ آسانی سے نظر بھی آ جائے، اپنا آپ تو ہم نہیں نظر آتا، لیکن ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں نا، ذرا گھوڑوں کی ان صفات ہی سے مقابلہ کریں تو کیسے شرمسار ہو کر رہ جائیں ہم، مالک کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ کی نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اکثر اپنی زندگی کے انتہائی مشکل لمحوں میں بھی ہم پر اللہ کی بے حساب عنایتیں ہوتی رہتی ہیں نا۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، جیسے کہا گیا وہاں کی تشریح میں ہم نے وہ بات سمجھی بھی ہوگی
کہ ایک تنگی کے ساتھ بہت ساری آسانیاں بھی ہوتی ہیں نا، بلکہ جو مشکل آتی ہے اس میں بھی اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے نا اکثر، کبھی گناہوں کی معافی کے لیے، کبھی بہت کچھ سکھانے کے لیے، کبھی اللہ تعالیٰ کے پاس بلند درجے حاصل کرنے کے لیے، اور ان سب کے ساتھ اتنی نعمتوں کے ساتھ اگر خدا نخواستہ ہماری زبان پر اپنی قسمت کا رونا ہی رہے، حالات کا شکوہ ہی رہے، تو کبھی اپنے آپ کو خود ٹائم آؤٹ دے کر، کبھی اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے، تب نظر آئے گا کہ میرا کیا حال ہے۔ کیا بالکل اس بچے جیسا نہیں ہے جس کی خوشی کے لیے، جس کے اپنے فائدے کے لیے والدین دن رات لگے ہوئے ہوں، اسی کی تربیت کے خاطر یا اس کی حفاظت کے لیے، اسی کے خاطر اس کی ایک فرمائش پوری نہ کر رہے ہوں، تو وہ والدین سے سخت شاکی ہو، سارا وقت شکایتوں میں لگا ہوا ہو، کہیں میرا معاملہ بھی اپنے رب کے ساتھ بالکل ایسا ہی تو نہیں ہے، یہ جیسے سوچ دیتی ہے نا یہ آیت۔ اور اسی لیے اگلی آیت میں کہا گیا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وَإِنَّهُ، یہ بھی تاکید سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اور انہو، بے شک وہ، یقیناً وہ، اللہ پر، ذالکا اس کے، لشہید، لا بھی تاکید کا لام زبر لا، فسس کے لیے شہید، اور وہ اس پر گواہ ہے۔ شہید کا بھی معنی ویسے تو ہوتے نا گواہ ہونا، جاننا، دیکھنا، دیکھنے والا، مشاہدہ کرنے والا، وٹنس کہا کیا جا رہا، جیسے کہ ہی ہمسیلف وٹنس آن اٹ، جیسے کہا جا رہا ہو نا کہ وہ خود جانتا ہے، وہ خود گواہ ہے، اسے پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیسا ناشکرا ہے نا۔ اور شہید ویسے فعیل اور رحیم کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ رحیم کے معنی یاد ہوں گے جو ہم سمجھتے رہے، ہمیشہ ہر وقت رحم کرنے والا۔ تو شہید کہیں تو وہ خود اپنی ناشکریوں کو خوب جانتا ہے، اچھی طرح اس پہ گواہ ہے، اپنی خود سوچے اپنے خدمت کرنے والوں سے تو کیا توقع رکھتا ہے نا، اس کے حکم پر دوڑ پڑے، اگر بلکہ دوڑ نہ پڑے تو فوراً چابک رسید کر دے، بالکل کیسے انہو علی ذالک لشہید، گواہ ہے، خود اپنے آپ کو دیکھے کیا کرتا ہے، اور اپنے مالک سے یہ توقع رکھتا ہے کہ خواہ اس کا حکم مانے یا نہ مانے، ایک ہی بات ہے، کوئی سزا نہیں ملنے والی، دنیا میں خود اپنے نفس کی غلامی کرتا رہے، پھر بھی بس اللہ کی رضا حاصل کر لے، تو کیسا یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے نا، خود انسان سوچے تو سمجھ سکتا ہے، خود کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو دوسروں پہ قابو اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہوا ہو، وہ جانور ہی ہوں جو مسخر کیے ہوئے ہوں، کتنے انسانوں پہ لوگ زور چلا لیتے ہیں، وہ خود تو کیسے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اور کہاں وہ سب کچھ دینے والے کی خود کیسی اطاعت کرتا ہے، خود وہ جانتا ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، اور اس کا کیا حال ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لِحُبِّ الْخَيْرِ، لِحُبِّ محبت کرنے والا ہے، الخیری مال کی، لشدید، اب یہ بھی اسی طرح اللہ ہے تاکید کا، ایمفیسس کے لیے بہت، اور شدید کا جو لفظ ہے وہ بھی کس طرح ہوتا ہے نا، اس میں بھی زور ہے نا شدید کے لفظ میں بھی، شدہ سے زیادہ کہ وہ زیادہ محبت میں شدید ہے وہ نا۔ اب یہاں لحب الخیری آ رہا ہے، حب تو جانتے ہیں محبت کرتا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، الخیری، خیر کا لفظ نیکی اور بھلائی کے لیے بھی آتا ہے، لیکن عربی میں ہر بھلائی کے لیے بھی استعمال ہوتا، مال کے معنی میں بھی، یہاں پہ سبھی نے مفسر نے سمجھا کہ یہاں مال کے معنوں میں آ رہا ہے، قرآن میں دوسری جگہ بھی آتا ہے ان معنوں میں، سورہ بقرہ میں جہاں وصیت کے ابتدائی احکامات دیے گئے تھے آیت 180 میں، وہاں پہ بھی خیر مال کے معنوں میں ہے۔ اب یہ بھی وہی انسان ہے جو اپنے رب کا ناشکر ہے، جس کا اوپر ذکر چل رہا ہے نا، ان الانسان لربہ لکنود، وہ جو اپنے رب کی بندگی کا حق ادا نہیں کرتا، رب کی عنایتوں اور اس کی رحمتوں کو پہچاننے، اس پر غور کرنے کا شکر کرنے کے بجائے اپنے دل میں، اپنی زبان اور اپنے عمل سے، اپنے رویے سے اپنے رب کی ناشکری کرنے والا ہے۔ اور کیوں ایسا ہے وہ کہ وہ بس مال کی دھن میں لگا ہوا ہے، کہ جتنا مل جائے اس سے زیادہ ہی اسے چاہیے، اس سے زیادہ وہ چاہتا ہے نا۔ اب ایک مضموم، ایک ناپسندیدہ صفت کے طور پہ یہاں پہ آ رہا ہے نا کہ وہ اس کی محبت میں بہت شدید ہے، جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ
صرف مال ہی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، اصل کیا حب الخیر ہے، اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کی بہت محبت میں انسان پڑ جائے، وہ اصل ناپسندیدہ ہے نا۔ انسان کی اس حرص کی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مذمت کی، بخاری اور مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کو ایک سونے کی وادی مل جائے تو وہ چاہے گا کہ 2 وادیاں مل جائیں، اس کا منہ تو بھر نہیں سکتا سوائے قبر کی مٹی کے۔ اس میں سوچیں، اس جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اس میں نفرت سے نظر آ رہی نا، اس حرص کے لیے جو انسان کے اندر ہوتی کہ اور زیادہ جتنا مل جائے اس سے اور زیادہ چاہیے، اور زیادہ چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ قبر کی مٹی ہی اس کے حرص کو بھرنے والی ہے، یعنی دنیا کے جو حریص ہے اس کی حرص تو ختم نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ موت آ پکڑے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ، کیسے راستہ بھی دکھا دیا جاتا ہے نا کہ اللہ کی طرف پلٹنے کا، کہ اللہ تعالیٰ اس پر پلٹتا ہے۔ یتوبو کہنا کیسے ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے جب آئے توجہ رحم فرماتا ہے، اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، جو عَلَىٰ مَن تَابَ، جو اس کی طرف پلٹے، توبہ کرے۔ گویا اصل حرص جو ہے وہ اپنے رب کی رحمتیں پا لینے کی ہونی چاہیے، جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس دلایا نا۔ اگرچہ مال خود اصل میں تو خیر ہے ہی، دنیا اور آخرت کی بہترین بھلائیاں اس کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہیں۔ سورہ مزمل کی آخری آیت میں ہم نے حلال کمائی حاصل کرنے کی فضیلت سمجھی بھی تھی۔ تو اصل جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ کیا ہے، وہ یہ کہ مال کی محبت ایسی غالب ہو جائے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل ہو جائے، حلال حرام کی پرواہ نہ رہے۔ دنیا کے حقیر ہونے کو بھی قرآن میں ویسے کئی طرح سے سمجھایا گیا، دنیا کا مال جس پہ انسان مر رہا ہوتا ہے۔ سورہ نساء میں آتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، ان سے کہو کہ دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ قلیل ہے متاع الدنیا، تو قلیل ہے، کئی جگہ ویسے قرآن میں یہ بات آتی ہے کہ کہیں یہ آتا ہے کہ وہ آخرت میں قلیل نکلے گی۔ دنیا آج کیسی انسان کو لگتی ہے نا، اس کو بہتر بنانے، اسی میں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر میں ہی انسان لگا ہی رہتا ہے۔ ابھی آگے سورۃ تکاثر انشاءاللہ ہم جلد پڑھیں گے تو اور زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ کیا انسان کا حال رہتا ہے نا اس کے پیچھے۔ سورہ کہف میں اس کی مثال جیسے پانی سے بھی دی گئی، وہاں پہ کہا گیا کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الارض فاصبح ہشیما تذروه الرياح، یعنی انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھوس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ تو دنیا اصل میں تو کیا ہے، انسان کے لیے زندگی کے قیام کا ایک ذریعہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا، ہمیں اس کی نعمتیں عطا کی، اور اسی سے پھر اصل میں آخرت بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ معرف القرآن میں مصنف لکھتے ہیں مفتی صاحب کہ جس طرح انسان دوا بھی کھاتا ہے، آپریشن بھی کرواتا ہے، دوسری حاجات بھی اپنی پوری کرتا ہے، لیکن ان سے محبت نہیں ہوتی، اسی طرح مومن کا دنیا سے معاملہ ہوتا ہے۔ مولانا رومی کا ایک شعر ہے مشہور، جس میں یہ بات انہوں نے بڑی خوبصورتی سے سمجھا دی۔ فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، پانی جب تک کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کا مددگار ہے، مگر وہی پانی جب کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو لے ڈوبتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مومن دنیا میں غرق ہوئے بغیر دنیا کے اوپر سے گزرتا ہے، اپنے مقصد کی طرف بڑھتا رہتا ہے، تب تو خیر ہے۔ اگر اس دنیا میں غرق ہو جائے، اس کی محبت میں ہی پڑ جائے تو پھر ہلاکت ہے، تو پھر وہ دنیا لے ہی ڈوبتی ہے نا، پھر اس انسان کو۔ مومنوں کی تعریف سورہ بقرہ میں آتی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، آیت نمبر 165، اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ شدید محبت، اشد کہنا کس طرح ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت سب چیزوں سے بڑھ کر ہے ان کے دلوں میں۔ انشاءاللہ ہم بھی اپنے رب سے ایسی شدید محبت کرنے والے ہوں، آخرت کی فکر رکھنے، تیاری کرنے والے ہوں، دنیا کے فتنے سے بچے رہیں،
اس موضوع پہ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی خوبصورت فرمان بھی ہیں جو اکثر ہم یاد بھی کرتے رہے، تو دیکھتے ہیں ابھی آخر میں اگر ٹائم ہوا تو پھر ہم دیکھیں گے۔ پھر آیت نمبر 9 میں کہا جاتا افلا، آج جو ہے سوالیہ کہ کیا کے معنوں میں، فا پس لا نہیں، افلا پس کیا نہیں، یعلمو وہ جانتا، اذا جب بوسرا نکال لیے جائیں گے، ما فی القبور جو کچھ قبروں میں ہے۔ بوسرا کے معنی ہوتے ہیں جیسے کسی چیز کا جائزہ لینے کے لیے، دیکھنے کے لیے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرنا اور اٹھانا نکالنا۔ قبور ظاہر قبر کی جمع، جہاں بھی قبر بنی ہوئی ہو، پہاڑوں کے اوپر ہو کہ سمندر کی تہ میں، اسے نکال لیا جائے گا۔ اس کو پچھلی صورت میں تھا نا کہ اخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی، سبھی کچھ باہر آ جائے گا۔ اب یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ اور کس طرح پھر انسان اس وقت زندہ کر کے اٹھا لیے جائیں گے۔ سورہ زلزال کی آیت سے پتہ چل رہا تھا کہ ساری گواہیاں بھی انسان کے ساتھ جو کچھ دنیا میں کر آیا ہے وہ سبھی کچھ زمین بیان کر دے گی، سب زمین سنا رہی ہوگی، ساری گواہیاں بھی باہر نکل آئیں گی۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے آیت نمبر 10 وحصلا اور ظاہر کیا جائے گا، ماں جو فی الصدور، الصدور صدر سینے کو کہتے ہیں نا، تو صدور سینوں میں، سینے کہیں تو سینوں میں دل کی اصل بات ہوتی ہے۔ وحصلا ما فی الصدور کہ جو کچھ سینوں میں، اور حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ زمین کے اندر چھپی ہوئی گواہیاں ہی نہیں، سینوں میں کیا ہے وہ سب کچھ بھی نکالا جانے والا ہے۔ ایمان تھا یا کفر تھا، نفاق کی بیماری تھی، اپنے رب کا شکر تھا یا ناشکری تھی، اپنے اللہ کی محبت تھی یا دنیا کی محبت اس پر غالب تھی، وہ سب کچھ نکال دی جائے گی، سب کچھ سامنے آ جائے گی۔ التحصیل کے معنی ویسے ہوتے ہیں چھلکے سے گودا یا مغز نکالنے کے، یا جیسے کان سے سونا نکالنا یا بھوسے گندم کے دانوں کو الگ الگ کرنا۔ تو وحصلا ما فی الصدور کے معنی ہوئے جو بھید سینوں میں ہیں وہ اس طرح نکال کر الگ کر دیے جائیں گے جس طرح کہ چھلکے سے مغز الگ کر لیا جاتا، کہ ہر عمل جو انسان کرتا ہو اس کے پیچھے اصل میں ایک نیت ہوتی ہے نا، کہ وہ کیوں کر رہا ہے، اصل مقصد اس سے کیا ہے۔ کتنی ہی نیکیاں ہیں جو دیکھنے میں بہت بڑی نظر آ رہی ہوں، لیکن اس کے پیچھے اگر نیت صحیح نہیں ہو تو سب بیکار ہو سکتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے کہ صحیح بخاری میں اور کہ شاید دوسرے مجموعوں میں بھی سب سے پہلی حدیث وہی آتی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ بخاری کی پہلی حدیث وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کا اجر نیت پر منحصر ہے۔ جس نے کسی دنیا کے فائدے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کی، وہ اسی کے لیے ہوگی۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن دل کے اندر کیا کچھ ہے اس کی بھی چھانٹی ہو جائے گی۔ اپنی نیکیاں بڑھانے، اپنے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کی صفائی، اپنے نیتوں کو صحیح رخ پر رکھنے کی ضرورت بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ صحیح نیت سے کوئی کام شروع کرنے کے بعد بھی شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، دنیا کے فائدوں کے حصول میں لگا سکتا ہے، اس کے ذریعے فخر و غرور کی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اب یہ چھوٹی سی صورت جو بہت زیادہ نمازوں میں آسانی سے پڑھی جا سکتی، کس طرح جب نماز میں یہ صورت پڑھ رہے ہوں، یہ سب کچھ اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے، یہ کام اپنے آپ سے کروانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر جھانکیں، اپنی نیتوں کا جائزہ لیں۔ نیکیاں خود مشکل سے ہوتی ہیں، پھر وہ نیکیاں وہ اندر نیت میں تھوڑا سا فتور آنے سے وہ ضائع نہ ہو جائے، اس کی کتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کہا جاتا آیت نمبر 11 انا بے شک ربہم ان کا رب بہم ساتھ ان کے یومئذ لخبیر یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ جاننے آگاہ ہونے کے لیے عربی میں ویسے کئی الفاظ ہیں، علم بھی ان میں سے ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا نام العلیم بھی ہے نا اسی سے۔ خبرہ کے معنی ہوں گے کہ کسی چیز کی حقیقت سے واقف اور باخبر ہونا۔ ہمیں خبر ہے یا ہم جانتے ہیں، اردو میں بھی کہیں تو تھوڑا سا وہی فرق ہے نا۔ خبر ہونا کیسے کسی چیز کو جیسے تجربے سے جان لینا، تجربہ کرنا، آزمانا،
گویا علم کے مقابلے میں خبر جو ہے وہ زیادہ واقف ہونے کے مفہوم میں ہے، تو وہ لفظ یہاں پہ آیا ہے۔ تو خبیر کے ساتھ پھر لخبیر ہے نا، تاکید بھی ہے، لام تاکید کا بھی۔ یوں تو ہمیں پتہ ہے آج بھی ہر شخص کے اعمال، ان کی نیات سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے، لیکن ہر چیز کو ظاہر کرنا، سامنے لانا اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ تو وہ دن ہوگا جب ہر شخص کا سارا کیا دھرا اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، تب سب جان لیں گے کہ ان کا رب کیسی خبر رکھنے والا ہے۔ اور ہمارا نفس اور اس میں بیٹھا ہوا جو ہمارا دشمن ہے، ہمیں مہلت ہی نہیں دیتا کہ اپنے اندر کی دنیا کی آج ہم خود ہی جانچ پڑتال کر لیں۔ دوسروں کی باتیں، دوسروں کی غلطیاں تو خوب نظر آتے ہیں نا، ان پر تو بات شروع ہو جائے تو کیسے باتیں ہوتی ہی چلی جائیں گی، جب تک کہ اپنی ساری نیکیاں دوسروں کی طرف منتقل نہ کر دیں۔ انسان آرام سے بات کر سکتا ہے دوسروں کی ساری باتوں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، کبھی ہم اس طرح سے دوسروں کے دیکھنے میں نہ رہ جائیں۔ ہونا اصل میں یہ چاہیے کہ اپنا ہی جائزہ لینے سے اتنی فرصت ہی نہیں ملے کہ دوسروں کی غلطیاں نظر آئیں نا، اور اگر نظر آئیں تو اسے اپنی اصلاح کا ذریعہ بنانے کی ضرورت ہے نا۔ نظر تو آتی ہیں، شیطان بڑے بڑے لینس لگا کر بھی دکھا رہا ہوتا ہمیں کہ دوسروں کی غلطیاں، لیکن جو نظر آ رہی ہوں اس سے ہم سمجھیں کہ اچھا یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو انشاءاللہ کہ ہم اسے اپنی اعمال کی بربادی کا ذریعہ بنا لیں، دوسروں کے اعمال کے پیچھے پڑے رہیں اور اندر خود کے کیا ہو رہا ہے، کس کس کے لیے دل میں برائی آ رہی ہے، کس کو ہم پٹ ڈاؤن کر رہے ہیں دل میں، ساری چیزوں کا خود ہی جائزہ لینے کی ضرورت ہے نا۔ تحصیل کا جو مطلب سمجھا تھا نا، کس طرح جیسے وہ جانچ لیا جائے گا، دیکھ بھال ایک ایک چیز کی جائے گی نا، جانچ پڑتال ہوگی، جیسے اس میں پڑھا تھا تاریخ میں تھا یوم تبلی السرائر، کہ اس دن جانچا جائے گا، چھانٹ لیے جائیں گے سارے اعمال کی، جیسے اچھی طرح سے جانچ پڑتال ہونی ہے۔ تو وہ جانچ پڑتال وہاں تو ہونی ہے، اور اس کے لیے آج ہم اپنی جانچ پڑتال کر لیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جب اس سے خبیر جو آ رہا ہے، جو باخبر ہے، یہ بھی ہے کہ پھر اس کا انجام بھی دیکھنا پڑے گا، اس کا نتیجہ بھی پھر سامنے آنے ہی والا ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے نا۔ ربہم بہم یومئذ لخبیر، مالک یوم الدین ہے وہ، اس دن وہ جزا و سزا کا دن ہے، اس دن وہ سب سامنے، اس کا انجام بھی سامنے آ جائے گا۔ اب اس صورت میں آیات اور ان کے الفاظ کا جو مفہوم تھا ہم نے سمجھا۔ قرآن کی آیات پر ایسے غور تدبر کرنے والے جو ہیں وہ اس سے اور بھی بہت کچھ ہدایات حاصل کر لیتے ہیں۔ نہ سوچیں، قرآن کے معنی اور مزید سمجھ میں آتے ہی جاتے ہیں نا۔ بہت زیادہ تو لوگوں نے کیا کچھ اس پہ بات کی، سوچا، یا ہم سوچ سکتے ہیں کیا کچھ اس میں جو موضوع آئے، اس کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ہم ایک نگاہ ان آیات پر دوبارہ ڈال لیں۔ ابتدا میں گھوڑوں کی جن صفات، جن کاموں کی یہ صورت یاد دلاتی ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے مالک کی رضا کے لیے وہ کیسے سخت محنت کرتے ہیں نا، جتنا ان میں دم ہے، جتنی زیادہ سے زیادہ وہ کر سکتے ہیں، نہ کہ وہ ہانپ رہے ہوں، ان کی سانسیں، ان کے نتنے پھنکارے مارنے لگے، تب بھی وہ رکتے نہیں ہیں، کام چھوڑتے نہیں ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سے ایسی مشقت کا مطالبہ بھی نہیں کیا، لیکن جو اپنے رب کی محبت کے طالب ہوں انہیں اپنے سامنے یہ معیار رکھنا بھی چاہیے، جلدی سے رخصتیں لینے، کام سے پیچھے ہٹ جانے، اپنی زندگی کو آسان سے آسان تر بنانے کے بجائے مشکل اٹھا کر بھی نیکی کی کوشش ہونی چاہیے۔ اس راستے میں پیروں میں چنگاریاں بھی خواہ لگ رہی ہوں، مخالفتوں کے گرد و غبار بھی ہوں، رات کے آخری حصے کی نیند چھوڑنا بھی ہو، صبح تگ و دو کرنا بھی ہو، محنت کرنی ہو، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو نا۔ تو انشاءاللہ بڑی آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں مبتلا نہ کرے کہ اتنا زیادہ ہمیں کرنا پڑے، لیکن ہمارے دل اپنے رب کو راضی کرنے کی ایسی لگن رکھتے ہوں نا کہ چھوٹے موٹے جو امتحان ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں تو اس طرح سے ہم تیار ہو، ہمارا دل تیار ہو ان سے گزرنے کے لیے، اور بلکہ اگر دل میں لگن ہو، اللہ کے محبت کی سچی طلب ہو، جس طرح قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے نا کہ وہ ابتغاء وجہ اللہ، ان کی تعریف آتی،
اپنے رب کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی نظر تو رب کے چہرے پہ ہوتی ہے، وہ راضی ہے کہ ناراض ہے، تو انہیں یہ آزمائشیں بھی نہیں لگیں گی نا، پھر وہ محسوس بھی نہیں ہوں گی، اپنے رب کی رضا کی فکر میں لگے رہیں گے نا۔ اور اس کے بعد پھر قسموں کے بعد انسان کے اپنے رب کے ناشکر گزار ہونے کی بات تھی۔ شکر سے متعلق بہت سی آیات اور احادیث ہیں، لیکن میں سمجھ رہی تھی کہ ٹائم نہیں ہوگا تو زیادہ نہیں رکھی، انشاءاللہ ویسے کسی دوسری کلاس میں کسی اور آیت کی تشریح کرتے ہوئے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن فی الحال جیسے ایک دو آیات بس یاد کر لیں کہ سورہ اعراف میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عزم، اپنے ارادے کا اظہار کیا تھا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو ان میں سے یعنی ابن آدم میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب یہ شیاطین کا سوچے سب سے بڑا مقصد اور گول ہے نا کہ انسانوں کو ناشکر گزار بنائے، اور ہمیں ابلیس اور اس کی ذریت کو ہرانے کی ضرورت ہے۔ وہ تو پوری کوشش کر رہے ہیں، بلکہ سوچنے کی بات ہے جب ناشکری آ رہی ہے تو کیسے تھوڑا انہیں کامیابی مل رہی ہے، شیاطین کو، شیطان کامیاب ہو گیا ہمیں ناشکر گزار بنانے میں، جیسا کہ اس کا ارادہ تھا، جیسا کہ اس نے چاہا تھا، جو وہ چاہتا تھا۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر اپنے اس ناشکریہ پہ قابو پا سکیں نا ہم۔ اور پھر یہ کہ شکر جو ہے وہ ہماری اپنی ضرورت ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے شکر کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ سورہ لقمان کی آیت 12 میں جیسے کہا گیا، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو کوئی اس کا شکر کرے، اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے۔ جو شکر کرتا ہے، وہاں پہ حضرت لقمان کی بات تھی پہلے کہ ہم نے اس کو حکمت دی کہ تاکہ وہ شکر گزار ہو، پھر یہ بات کہی گئی کہ جو شکر کرتا ہے اس کا اپنے ہی لیے مفید ہوتا ہے، اپنا ہی فائدہ اٹھاتا ہے جو شکر کرتا ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، انسانوں کو اپنا ہی فائدہ ہے۔ اگر وہ شکر گزار ہوں تو دنیا بھی آسان ہو جائے اور آخرت بھی بن جائے ان کے نا، وہ اپنا ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ سچ میں سوچیں تو کتنے یہ چیز ہے نا، جس وقت انتہائی جیسے سمجھے شیطانی وسواس ہو سکتے ہیں جب ناشکری کا حملہ ہو رہا ہو نا، ہر چیز ڈارک کی نظر آ رہی ہو، ہر قسمت پہ رو رہے ہوں، اپنے حالات پہ پریشان ہو رہے ہوں، کسی وقت ایسے محسوس ہو سکتا ہے جیسے کہ کوئی کبھی بھلائی نہیں دیکھی ہے، کسی مصیبت میں جس وقت مبتلا ہوں، ایسے وقت میں انسان اگر شکر کی باتیں یاد کر لے، میرے رب نے مجھ پہ کیا کیا نعمتیں کی، کتنی کی تھیں یا اس وقت بھی کتنی ہو رہی ہیں، اور ہر وقت ہی نعمتیں ہو ہی رہی ہوتی ہیں نا، تو کتنے وہ آسان ہو جائے نا، اس مشکل سے گزرنا آسان ہو جائے، اس وہ جو تاریکی جو چھا رہی ہے، جو اندھیرا مایوسی کا اوپر چھا رہا ہے، وہ چھٹ جائے نا فوراً ہی، خود اپنا ہی فائدہ انسان کا ہے۔ اور پھر جب شکر جتنا انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ وہ زیادہ پھر عطا بھی کرنے والا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَأَزِيدَنَّكُمْ کے لفظ پہ ذرا غور کیجئے، لام تاکید کا، ازیدنہ بھی جو ہے وہ تاکید کا، کہ تو ضرور ضرور تم کو میں زیادہ نوازوں گا۔ یعنی شکر کرے، وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، پکا وعدہ ہے کہ وہ ضرور زیادہ دینے والا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز پہ شکر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اور بڑھا کے دے دے گا، اور زیادہ عطا فرما دے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ اور اس کے مقابلے میں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر اسی طرح میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ وہ ابھی لام تاکید کا آ رہا ہے، میری سزا میں بھی ایک تاکید ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ ناشکری کیا ہے، قنوط کیا ہے، وہ پیچھے ہم سمجھ ہی رہے تھے۔ سب سے بڑی ناشکری تو ایمان ہی نہیں لانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہ بننا، اس کے احکامات پہ نہ چلنا، پھر ظاہر ہے دل کا شکر، زبان کا شکر، سبھی کچھ آ جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی پناہ میں رکھے، ایسے ناشکر گزار ہم نہ ہوں۔ پھر دنیا سے بے نیازی کی بات ہے نا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی محبت میں انسان گرفتار نہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔
کے لیے احادیث تو بہت ساری ہیں، اس بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح سے اس کی ترغیب دلائی، دنیا کی حقیقت بھی بتائی کہ کس طرح کچھ بھی نہیں ہے، جیسے سمندر میں سے ایک انگلی ڈالو تو جتنا پانی لگتا وہ ہے دنیا، اور یہ کہ جیسے ابھی پیچھے بھی سمجھ دنیا کیسی قلیل ہے۔ لیکن ایک اور حدیث نے نصیحت کے لیے ہم بس یاد کر کے یہ بات ختم کرتے ہیں، مشکات میں آتی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری امت خواہشات کی پیروی کرنے میں لگ جائے گی۔ یعنی یہ ڈر نہیں ہے کہ بت پرستی کرنے لگے گی، شرک کرنے لگے گی، کچھ وہ ہونے لگے گا، سب سے بڑا ڈر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی تھا، اور دنیاوی توقعات کے لمبے چوڑے منصوبے بنانے لگے گی، منصوبے بنانے میں لگ جائے گی، یعنی دنیا ہی کے منصوبے بن رہا ہے، دنیا ہی حاصل کرنے کے، دنیا کو بنانے کی منصوبے بنانے لگ جائے گی، تو اس کی خواہش نفس کی پیروی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حق سے دور جا پڑے گی اور دنیا سازی کے منصوبے آخرت سے غافل کر دیں گے۔ یہ کتنے نصیحت کرنے والی یہ بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں یاد ہی رکھ لینے کی ہے کہ ایسا نہ ہونا، کتنا خطرہ ہے اس میں۔ دنیا ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، قریبی چیز ہے، چاہیے اس کے منصوبے بنانے، سبھی کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن وہی جیسے پیچھے سمجھ رہے تھے اس میں غرق نہ ہو جائے نا۔ اور آپ نے فرمایا، اے لوگو یہ دنیا کوچ کر چکی ہے، جا رہی ہے، یہ بھی کتنی سچی بات ہے۔ جب ہم پیدا ہو گئے ہیں تو اس کے بعد تو بس دنیا مسلسل ہمارے قدموں سے جیسے نکل رہی ہے نا، ہر سیکنڈ پہ بس جا رہی ہے دنیا، اور ہم آگے آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آخرت کوچ کر چکی ہے، آ رہی ہے، آخرت قریب آ رہی ہے، دنیا پیچھے جا رہی ہے۔ وہ پیچھے جانے والی چیز کے پیچھے ہی رہے تو سوچیں ادھر پیچھے سے آخرت آ پکڑے گی نا، تو وہ احساس آپ لاتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے ماننے والے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں، کوئی آخرت کا چاہنے والا ہے، کوئی دنیا کا چاہنے والا ہے، تو یہ اچھا ہوگا کہ تم دنیا کے پرستار نہ بنو، تم دنیا کے پیچھے نہ پڑو، تم اس وقت عمل کے گھر میں ہو اور حساب کا وقت نہیں آیا، ابھی حساب نہیں ہو رہا، ابھی عمل کا وقت ہے، اور کل تم حساب کے گھر میں آخرت میں ہوگے جہاں عمل کا کوئی امکان نہ ہوگا۔ تو کتنی بڑی ترغیب آپ نے دلائی کہ ابھی عمل کے پر توجہ دو، ابھی عمل کا وقت ہے، کل وقت نہیں ہوگا، وہ ابھی موت کا آخری لمحہ آ گیا، عمل کا وقت ختم، اور آگے بس حساب ہے، پھر حساب دینا ہے، تو فی الحال عمل کرنے کی ضرورت ہے، بجائے دنیا کی عیاشیاں، دنیا کے آرام حاصل کرنے میں لگے رہنے کے بجائے اصل اس کی فکر کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی کتاب کی ہر آیت کو ہمارے لیے نصیحت، ہدایت اور تقوی بڑھانے کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔